بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک تفسیر سامنے آئی اور پڑھنے کے بعد سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ سنیے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ بڑی خرابی ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا اور آمنے سامنے تانے دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کو دوام بخشے گا، وہ کبھی نہ مرے گا، ہرگز نہیں، ضرور بھی ضرور وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں کچھ پڑے ہیں وہ اس کو توڑ پھوڑ دے گا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے والی پھوڑنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ ان پر بند کر دی جائے گی بڑے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس صورت میں 3 سخت گناہوں پر عذاب کی شدید وعید آئی ہے، پھر اس عذاب کی شدت بیان کی گئی ہے۔ وہ 3 گناہ یہ ہیں: غیبت، استہزاء، دوسروں کا مذاق اڑانا، خوب مال جمع کرنا اور اس مال کے حقوق ادا نہ کرنا۔ بہت سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ اس صورت میں ان لوگوں کو مذمت بیان کی گئی ہے، ان پر اس طور پر کہ مسلمانوں کو ان کی برائی سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس صورت میں پہلے جن 2 برائیوں کا تذکرہ آیا ہے وہ ہمازہ اور لمازہ ہیں۔ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے ہمازہ جو لفظ ہمز سے ماخوذ ہے، معنی وہ آدمی ہے جو دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی عیوب کا تذکرہ کرتا ہے، اور لمازہ جو لفظ ہے لمز سے ماخوذ ہے، یعنی وہ آدمی جو کسی کے آمنے سامنے اس کو طعنہ دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے۔ یہ دونوں گناہ سماجی اور اخلاقی اعتبار سے نہایت برے ہیں، خطرناک ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں گناہوں کے متعلق شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لیکن یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ایک قابل غور بات یہ ہے دیکھا جائے تو غیبت استہزاء سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا کسی ایسے شخص کی غیبت کرتا ہے جو خواہ حاضر نہیں ہے اور جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس وجہ سے یہ گناہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ ایک دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو استہزاء غیبت سے زیادہ شدید ہے۔ استہزاء غیبت سے زیادہ شدید ہے کیونکہ کسی کے روبرو اس کو برا بھلا کہنے میں اس کی توہین اور تذلیل بھی ہوتی ہے اور اس کے دل آزاری کے باعث ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے استہزاء کی ایذا غیبت کی ایذا سے بھی اشد ہے، کیونکہ غیبت آدمی کے پشت کے پیچھے ہوتی ہے اور آدمی کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا اور آمنے سامنے تانے دینے والا ہو۔ اور ایک آپ اس کے ساتھ ہی حدیث بھی سن لیجئے۔ الجامع الکبیر حدیث نمبر ہے 7343۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور گناہ اور لوگوں کے عیب کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا بے شک ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، کسی ایسی چیز کی عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا دشوار ہو۔ بہرحال ان دونوں میں سے ایک تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر نقل کرتا تھا تاکہ ان کے درمیان فتنہ پھیلائیں، جس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے۔ صحیح مسلم۔ ان دونوں احادیث سے واضح ہو رہا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی نیتیں بری ہوتی ہیں، وہ بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، نیک لوگوں پر تہمت لگا کر ان کے عیوب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بدنام اور رسوا کریں۔ اس قسم کے لوگ اگرچہ آپ
دیکھیں گے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور دوسروں کو خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی کرتوتوں کی وجہ سے خاندانوں اور معاشروں میں نفرت اور جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے خاندانوں میں باہم محبت اور الفت باقی نہیں رہتی، اور لہٰذا ایسے لوگوں سے جو بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، بچ کر رہنا ضروری ہے۔ اب سنیے الذی جمع مالا وعددہ۔ تیسری برائی یہ بیان ہوئی ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تیسرے بڑے گناہ کا ذکر آیا ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ انسان خوب مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور ہر وقت مال گن گن کر رکھتا ہے۔ جس انسان کے دل میں مال کی بے حد محبت، لالچ اور طمع ہوتی ہے تو یہ مال کی لالچ اس کو اچھے کاموں سے مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ میں جو وعید وارد ہوئی ہے وہ تمام مالداروں اور اہل ثروت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ان مالداروں کے لیے ہے جو مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتے، نیز بندوں کے حقوق اور غرباء اور مساکین کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں، وعیدیں نہیں ہیں۔ اس کے آگے اللہ پاک ان کی سزائیں بیان کرتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو دوام بخشے گا، وہ کبھی نہ مرے گا، ہرگز نہیں، ضرور وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے ہیں اس کو توڑ پھوڑ دے گی۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کہاں تک؟ دلوں تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کے بدن میں آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے آگ انسان کے ظاہری اعضاء جلاتی ہے، پھر آگ انسان کے دل اور دوسرے اندرونی اعضاء تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جہنم کی آگ کی شدت کا حال دنیاوی آگ سے جداگانہ ہے۔ اس کی شدت کا حال یہ ہے کہ وہ جہنمیوں کو ظاہری اعضاء جلانے کے ساتھ ساتھ فوراً ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، لہٰذا جب آگ انسان کے دل کو فوراً پہنچے گی تو وہ بے پناہ درد محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آگ جہنم کی آگ ہمارے دلوں تک بھی پہنچ جائے، اور بہت ہی خطرناک آگ ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ پاک کہتے ہیں کہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ان پر بند کر دی جائے گی بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اہل جہنم آگ میں ڈالے جائیں گے تو اہل جہنم کے لمبے لمبے ستونوں میں گھیر لیے جائیں گے اور آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی ان کو جہنم میں اس طرح بند کیا جائے گا کہ ان کے لیے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس خطرناک آگ سے بچائے اور ان گناہوں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے ہم اس آگ میں جائیں۔ اللہ پاک ہمارے اوپر اپنا رحم، کرم، فضل فرمائے۔ سلام پہنچے۔